السلام علیکم۔ آج مسلمانوں کو اذیت دینے کے مذمت کا بیان سنیں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ آئیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیات مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مسلمان مردوں یا عورتوں کو بغیر ستانے سے یہ مراد ہے کہ ان کے حق میں وہ باتیں کرتے یا ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جس سے انہیں رنج اور غم پہنچتا ہے، حالانکہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی جس پر انہیں دکھی کیا جائے، غم دیا جائے اور انہیں پریشان کیا جائے۔ مزید فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس میں ہر وہ ایذا یعنی تکلیف مراد ہے جو کسی بھی مومن مرد اور عورت کو ناحق دی جائے۔ جی ہاں، اس میں ہم نے کیا سیکھا جی کہ کسی کو بلا وجہ ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، پریشان نہیں کرنا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی کو بغیر وجہ کی تکلیف دینی ہی نہیں ہے۔ آگے سنتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعاً حرام ہے، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جب تکلیف دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ۔ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی مسلمان کو مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مسافر ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، کسی مسلمان کو انشاءاللہ عز و جل تکلیف نہیں دیں گے۔ آپ سب بھی نیت کر لیں۔ لوگوں کو تکلیف دینے والا ملعون ہے۔ جی ہاں، آئیں اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف یا دھوکہ، کیا فرمایا؟ تکلیف یا دھوکہ دیا وہ ملعون ہے۔ جی یاد رکھیے گا، سرکار کا فرمان ہے کہ وہ ملعون ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دے یا دھوکہ دے۔ آگے چلتے ہیں، مسلمان کو دھوکہ بھی نہیں دینا اور تکلیف بھی نہیں دینی، آپ بھی نیت کر لیں۔ لوگوں کو تکلیف دینے والا عذاب۔ جی ہاں، آئیں سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ کون چل رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ چل رہے تھے۔ ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزر ہے شاہد بھائی دو قبروں کے پاس سے ہوا، دو قبریں پاس سے ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رک گئے۔ کیا ہوا جی؟ سرکار وہاں ٹھہر گئے، رک گئے، لہذا ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے یعنی رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ جی ہاں سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ کی قمیض مبارکہ کے آستین کپ کپانے لگی، یعنی سرکار نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کی قمیض جو تھی وہ کپانے لگی۔ ہم نے عرض کی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا ماجرا ہے؟ شاہد بھائی کیا ماجرا ہے؟
آگے سنتے ہیں، ارشاد فرمایا کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ارشاد فرمایا ان دونوں افراد پر ان کی قبروں میں انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں افراد کی قبروں پر انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی ایسا گناہ کی وجہ جو حقیر ہے، یعنی ان دونوں کے خیال میں حقیر تھا، یا پھر یہ کہ اس سے بچنا اس کے لیے آسان تھا، یعنی وہ اس گناہ کے اندر مبتلا تھے کہ دنیا میں اس سے بچنا آسان تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دو قبریں ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور دنیا میں انہوں نے وہ گناہ کیے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ آئیں سنتے ہیں وہ کون سے گناہ تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ ارشاد فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا جی؟ ارشاد فرمایا شاہد بھائی، ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ اللہ، ان میں سے ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچتا تھا، یعنی ہم حاجت کے لیے گئے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچایا۔ تو دو قبریں ہیں، ان میں سے جو پہلے معمولات تھے گناہ کا وہ یہ ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ پہلے قبر میں کیا عذاب ہو رہا تھا؟ اس نے کیا کیا جی؟ اس نے پیشاب کی چیٹوں سے، یعنی ناپاکی کی حالت میں نہ بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا، اور پیشاب کی چیٹیں ظاہر سی بات پڑ گئی ہیں تو جسم بھی ناپاک ہو گیا اور لباس بھی ناپاک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور دوسری کی سزا کیا تھی؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا جی؟ سنیں جی آپ بھی، ناظرین آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اور دوسرے نے اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو اذیت یعنی تکلیف دی تھی۔ ہاں جی سن لیں، ذرا غور کر لیں۔ اور چغلی کرتا تھا۔ سرکار کا فرمان ہے چغل خور کبھی جنت میں چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ سرکار کا فرمان ہے اور حق اور سچ ہے، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلا گناہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور دوسرے کا گناہ کیا تھا کہ اپنی زبانوں سے لوگوں کو اذیت تکلیف دیتا تھا اور چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں۔ سرکار نے کیا منگوائیں جی؟ 2 ٹہنیاں، کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں، اور ان میں سے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹہنی رکھ دی۔ سرکار نے 2 ٹہنیاں منگوائیں، اور 2 ٹہنیاں منگوانے کے بعد ایک ایک کی 2 قبریں ہیں، دونوں کی قبروں میں ایک ایک ٹہنی رکھ دی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کیا یہ چیزیں ان کو نفع دیں گی؟ یعنی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق ہم نے لگا دی ہیں، کیا یہ جو قبر میں جو مردے ہیں ان کو نفع دیں گی؟ آئیں سنتے ہیں۔ ہاں، سرکار نے فرمایا ہاں جی ہاں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی، جی ہاں یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی، ان سے عذاب میں کمی رہے گی، ختم نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا 2 کھجوروں کی ٹہنیاں ان دونوں کی قبروں پہ لگا دو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ٹہنیاں ان کو فائدہ دے گی؟ سرکار نے فرمایا جی ہاں، عذاب میں کمی رہے گی، عذاب میں کمی رہے گی، ختم نہیں ہونا، عذاب میں کمی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خوب دین اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کبھی بھی آپ طہارت کے لیے جائیں تو پیشاب کی چیٹوں سے بچیں، پیشاب کی چیٹوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، پاک صاف رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ بھی نیت کر لیں، کسی کو تکلیف دیا تو معافی مانگ لیں۔ ویسے بھی 2000
22 ختم ہونے کو ہے, آج 27 تاریخ ہو گئی ہے, 27 ہو گئی ہے, 3 دن باقی ہیں, 4 دن. تو 2022 میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, کسی کو پریشان کیا ہے, کسی کی چغلی کی ہے, دنیا میں ہی معافی مانگ لیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. خارش مسلط کر دی جائے گی. آخری پہلو ہے خارش کیا شاہد بھائی, خارش مسلط کر دی جائے گی. مسلمانوں کو تکلیف دینے والے جہنم جیسے مقام عذاب میں مزید عذابات کا سامنا بھی کریں گے. یعنی جو مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں ان کو جہنم, جب وہ جہنم میں جائیں گے, جہنمی ہوں گے وہ, تو ان کو بہت زیادہ عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو بہت زیادہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی. اس سے پہلے ہم نے کہا سنا جی, مسلمانوں کو تکلیف دینے والا, مسلمانوں سے جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, چغل خوری کرنے والا, تو یہ کیا کرے گا جی, مسلمانوں کو تکلیف دینے والا جو جہنمی ہوگا اس کو جہنم میں بہت سے عذاب سے گزرنا پڑے گا, اس کو بہت سے عذاب دیکھنے پڑیں گے. تو چنانچہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک خارش مسلط کر دی جائے گی. خارش یہ بھی عذاب میں ایک عذاب ہے جہنم کا. خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے جہنمی, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی. یعنی کھجا کر شاہد بھائی ہڈی ظاہر ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف دی اور کیا کیا, دھوکہ دیا اور چغلی کی. ٹھیک ہے جی, تو خارش مسلط کر دی جائے گی یہاں تک کہ وہ خارش کر کے ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی, ان کی ہڈیاں نظر آنے لگ ہو جائیں گی. تو ندا کی جائے گی اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہے گا ہاں, تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. یہ کس کا بدلہ ہے؟ ندا آئے گی. ندا کیا آئے گی, اے فلاں کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. خارش کرنے کے بعد ہڈیاں نظر آئیں گی تو اس سے فرمایا جائے گا, اس کو حکم دیا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو جس کو تکلیف ہو رہی ہوگی شاہد بھائی وہ بولے گا, وہ ندا یعنی بلند آواز سے بولے گا جی ہاں. تو آواز آئے گی, یہ اس کا بدلہ ہے. کس کا بدلہ ہے؟ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھیں ہم نے کیا کیا سنا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی, دھوکہ نہیں دینا. تو 2022 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور 2023 کا آغاز ہے. تو ہم نے 2023 میں کیا کرنا ہے, ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے, ہم نے نماز قضا نہیں کرنی, ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ہم نے احادیث کا مطالعہ کرنا ہے, ہم نے مفتیین کرام علماء کرام کے پاس ان کے پاس جا کر ہم نے مسائل سیکھنے ہیں. ہمیں کوئی شرعی مسئلہ ہوگا تو ہم مفتیین کرام کے پاس جائیں گے, ان سے سیکھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا, ہمیں اس کا حل بتائیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جو غلطیاں ہوئیں اس سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے, مجھے بھی معاف فرمائے, اور مجھ سے, اور ہمارے شاہد بھائی بھی موجود ہیں, ان کو بھی ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں. شاہد بھائی سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم ویڈیو کے ذریعے معافی مانگتے ہیں, اور جن سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے بھی ہم معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے, آپ بھی معافی مانگ لیں کہ دنیا میں انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے تو آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے 2023 میں, درود پاک کی کثرت کرنی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, درود پاک کی کثرت کرنی ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, اور 3 دن 12 دن 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے, مدنی مذاکرہ پابندی کے ساتھ دیکھنا ہے, اور آپ کی
قریبی اسکول مارکیٹ کے اندر مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت قرآن مجید بھی سکھایا جاتا ہے، وہ بھی آپ ضرور سیکھیے گا۔ تو میں آپ اجازت چاہوں گا، اللہ کرے کہ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔